اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر و معین۔ جیسا کہ ارکان نماز کے سلسلے میں مسائل بیان کیے جا رہے تھے، آج بھی اسی کے سلسلے میں مسائل بیان کیے جائیں گے۔ مسئلہ نمبر 1010، اگر انسان نے کوئی کلمہ جس طرح یاد کیا ہو اسے صحیح سمجھتا ہو اور نماز میں اسی طرح پڑھے اور بعد میں اسے پتہ چلے کہ اس نے غلط پڑھا ہے تو اس کے لیے نماز کا دوبارہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اس مسئلے میں کہنا ہی چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی چیز کو یاد کرے، مثال کے طور پر سورہ الحمد اس نے یاد کیا اور کوئی کلمہ غلط یاد کر لیا، لیکن وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ صحیح ہے، لیکن اسی غلطی پر اسی طریقے سے نماز پڑھتا رہا، لیکن اس کے بعد کسی نے اس کو بتایا یا اسے معلوم ہوا کہ یہ جو پڑھ رہا تھا وہ غلط تھا، تو اب جب اس کو کافی مدت بعد یا نماز کے بعد یا کئی دنوں بعد یہ معلوم چلے کہ ابھی تک جو یہ پڑھ رہا تھا جس طرح سے، وہ طریقہ یا پھر وہ الفاظ یا وہ کلمہ غلط تھا، تو ایسی صورت میں پڑھی گئی ہوئی نماز کا دوبارہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، یعنی جو نماز پڑھی جا چکی ہے اس کو دوبارہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 1011، اگر کوئی شخص کسی لفظ کے زیر اور زبر سے واقف نہ ہو یا یہ نہ جانتا ہو کہ وہ لفظ ہے یا ہے، تو ضروری ہے کہ سیکھ لے اور ایسے لفظ کو دو یا دو سے زائد طریقوں سے ادا کرے، اور اگر اس لفظ کا غلط پڑھنا قرآن یا ذکر خدا شمار نہ ہو تو اس کی نماز باطل ہے، اور اگر دونوں طریقوں سے پڑھنا صحیح ہو، مثلاً اہدنا الصراط المستقیم اور ایک دفعہ سین سے اور ایک دفعہ صاد سے پڑھے، یعنی صراط المستقیم صراط المستقیم، تو ان دونوں طریقوں سے پڑھنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص کلمات سے یا زیر زبر سے واقف نہ ہو یا صحیح تلفظ ادا نہ کر سکتا ہو تو ضروری ہے کہ وہ سیکھے، یعنی ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ صحیح تلفظ ادا نہیں کر سکتا الفاظ کا تو اسے چاہیے کہ وہ سیکھے، یا اگر حروف کے بارے میں صحیح سے معلوم نہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ان چیزوں کے بارے میں معلوم کرے اور سیکھ لے۔ اگر وہ کوتاہی کرتا ہے سیکھنے میں اور نہ سیکھے اور غلط پڑھے تو اس کی نماز باطل ہے۔ لیکن کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو سین اور صاد اگر دونوں سے پڑھا جائے، یا اسی طرح بہت سارے الفاظ ایسے ہیں کہ دونوں طرح اگر ادا کیا جائے تب بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے، تب بھی اس کا مفہوم غلط نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں نماز بھی صحیح ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 1012، علماء تجوید کا کہنا ہے کہ اگر کسی لفظ میں واو ہو اور اس لفظ سے پہلے والے حرف پر پیش ہو اور اس لفظ میں واو کے بعد والا حرف حمزہ ہو، مثلاً سوء، تو پڑھنے والے کو چاہیے کہ اس واو کو مد کے ساتھ کھینچ کر پڑھے۔ اس میں کہنا ہی چاہتے ہیں کہ علماء تجوید یعنی تجوید کا علم رکھنے والے افراد کا کہنا یہ ہے کہ کچھ قانون ایسے بنائے گئے ہیں، مثال کے طور پر انہوں نے مثال دی ہے کہ اگر واو ہو کسی جملے میں اور اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہو اور اس کے بعد حمزہ ہو تو اس واو کو کھینچ کر پڑھنا چاہیے، جیسے سوء، یہاں پہ انہوں نے مثال دی ہے۔ اسی طرح کے اور بھی الفاظ ہیں، اگر لفظ میں الف ہو اور اس الف میں الف سے پہلے والے حرف پر زبر ہو اور اسی لفظ میں الف کے بعد والا حرف حمزہ ہو، مثلاً جاء، تو ضروری ہے کہ اس لفظ کے الف کو کھینچ کر پڑھے۔ یعنی اس مسئلے میں حروف کے بارے میں بتایا گیا ہے
کلمات کے بارے میں، جملے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کیسے کیسے ادا کرنا ہے، کیسے کیسے پڑھنا ہے، تلفظ کیسا ہونا چاہیے، الفاظ کو کیسے ادا کرنا چاہیے. یعنی کہیں پہ مد ہوتا ہے، کہیں پہ حروف کو کھینچ کے پڑھا جاتا ہے تو کہیں جلدی سے پڑھا جاتا ہے. تو اس کے بارے میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ انسان کو عربی الفاظ اور تلفظ کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہیے تاکہ وہ نماز میں غلطی نہ کرے. اسی طرح آگے بھی انہوں نے مثال دی کہ کسی لفظ میں یہ ہو اور اس لفظ میں یہ سے پہلے والے حرف پر زیر ہو اور اس لفظ میں یہ کے بعد حمزہ ہو، مثلا جی ای یا جی آ، تو ضروری ہے کہ یہ کو مد کے ساتھ پڑھے. یعنی اس مسئلے میں مد کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ مد کہاں کہاں پہ ہو سکتا ہے، کس طرح ہو سکتا ہے. تو جیسا کہ ابھی انہوں نے مثال دی جی آ کی، تو ضروری ہے کہ یہ کو مد کے ساتھ پڑھے، اور اگر ان حروف میں واو، الف اور یا کے بعد حمزہ کے بجائے کوئی اور ساکن حرف ہو، یعنی اس پر زبر، زیر، پیش میں سے کوئی حرکت نہ ہو، تب بھی ان تینوں حروف کو مد کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے. لیکن ظاہراً ایسے معاملے میں قرأت کا صحیح ہونا مد پر موقوف نہیں ہے، لہٰذا جو طریقہ بتایا گیا ہے اگر کوئی اس پر عمل نہ کرے تب بھی اس کی نماز صحیح ہے. لیکن وَلَضَّالِّينَ جیسے الفاظ میں تشدید اور الف کا پورا صحیح طور پر ادا نہ ہونا محل اشکال ہے، لہٰذا پورے طور پر ادا ہونا مد پر تھوڑا سا توقف کرنے میں ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ الف کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھے. یعنی اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں، یعنی اگر ہم اس کی بحث میں جائیں تو یہ عوام الناس کے لیے تھوڑا مشکل کام ہے کہ وہ ایک ایک دقیق طریقے سے ہر چیز کو سیکھے. لیکن یہاں پہ آغا سستانی کے نزدیک اگر کوئی مد وغیرہ کو صحیح سے ادا نہیں کر سکتا یا اس کے بارے میں علم نہ ہو تب بھی اس کی نماز صحیح ہے، لیکن حروف یعنی الفاظ کو صحیح ادا کرنا ضروری ہے. لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ کوشش کرے اور جتنا ہو سکے وہ کوشش کرے کہ الفاظ کو، تلفظ کو سیکھے تاکہ نماز کو صحیح سے ادا کر سکے، نماز کو صحیح سے پڑھ سکے. مسئلہ نمبر 1013، احتیاط مستحب ہے کہ انسان نماز میں وقف بحرکت اور وصل بسکون نہ کرے. اور وقف بحرکت کے معنی یہ ہیں کہ کسی لفظ آخر میں زبر، زیر، پیش پڑھے اور اس لفظ اور اس کے بعد کے لفظ کے درمیان فاصلہ دے. مثلا الرحمن الرحیم، یعنی نون پہ زیر جو دیا، الرحمن الرحیم، الرحیم، یہ طریقہ ہے کہ صحیح سے پڑھے الرحمن الرحیم. نون کو اگر کسرہ کیا ہے تو فوراً ہی رے میں ملا دے، لیکن ایسا نہ ہو کہ الرحیم میں پڑھے یعنی میم پہ کسرہ پڑھے اور اس کے بعد تھوڑا سا فاصلہ کر دے اور اس کے بعد کہے مالک یوم الدین. یعنی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ آخری والے حرف پر زبر، زیر یا پیش پڑھے اور اس کے بعد فاصلہ دے کے دوسرے جملے کو پڑھے، ایسا کرنا صحیح نہیں ہے. اسی طرح کوئی شخص کسی لفظ کو زبر، زیر یا پیش نہ پڑھے بلکہ سکون پڑھے اور اس کے بعد فوراً ہی ملا کے پڑھتے، یعنی الرحیم کہہ دے، یعنی ساکن کر دیا الرحیم، الرحیم نہیں کہا بلکہ الرحیم کہا اور اس کے بعد فوراً ہی مالک یوم الدین کہہ دیا، تو ایسا کرنا صحیح نہیں ہے. اس مسئلے میں بتایا یہ گیا ہے کہ اگر کوئی شخص وصل بے حرکت، وقف بے حرکت اور وصل بے سکون کرتا ہے، یعنی حرکت دینے کے بعد یعنی آخری حرف کو حرکت دیتا ہے اور رک جاتا ہے، اور اسی طریقے سے سکون پڑھتا ہے آخر میں اور ملا دیتا ہے، ایسا کرنا صحیح نہیں ہے. انسان کو چاہیے کہ اس چیز کے بارے میں علم رکھے، اس چیز کے بارے میں علم حاصل کرے کہ ہمیں کب کہاں پہ ملانا ہے اور کب کہاں پہ رکنا ہے، ٹھہرنا ہے.
اگر اس نے آخر میں کسی بھی آخری حرف کو زبر زیر یا پیش دیا ہے تو اسے چاہیے کہ اگلے جملے سے ملا کے پڑھے، فوراً پڑھے، اس میں توقف اختیار نہ کرے، وہاں پہ ٹھہرنا نہیں چاہیے۔ اسی طرح سے اگر کسی نے سکون دیا ہے آخری حرف کو تو چاہیے کہ ٹھہر جائے، تھوڑا سا وقفہ لے، تھوڑا سا رک جائے، اس کے بعد دوسرا جملہ پڑھے۔ اگر کوئی شخص کسرہ زبر زیر پڑھنے کے بعد رک جاتا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے زبر زیر یا پیش نہ پڑھے، سکون پڑھے اور فوراً ہی ملا دے تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ آج اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے دن بقیہ مسائل بیان کیے جائیں گے۔ خدا سے یہی دعا ہے کہ خداوند عالم ہم سب کے توفیقات میں اضافہ فرمائے، زیادہ سے زیادہ علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علم دین سیکھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔